اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب پر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی ضعیف چینل پر تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں خوشیوں اور رحمت اور برکتوں کی بارش عطا فرمائے۔ ناظرین، اسلامی سال کے 8ویں مہینے کا نام شعبان المعظم ہے، جو بڑی فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس مبارک مہینہ کی فضیلت کا بہت زیادہ ذکر ہوا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسا ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن پاک کی فضیلت، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء کرام پر میری فضیلت ہے، اور دوسرے مہینوں پر رمضان المبارک کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ یہ ان 5 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ شعبان شہب سے بنا ہے جس کے معنی ہے گھاٹی، چونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کا عمومی نزول ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا راستہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما سمی شعبان لأنه ينشائب فيه خیر کثیر للصائم فيه حتى يدخل الجنہ، یعنی اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزے رکھنے والے کے لیے بہت بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ حضرت امام رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ماہ شعبان میں مسلمان ذکر اذکار، نیکیوں اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں اور رمضان المبارک کے لیے تیاری کریں۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے میرے رب، تو نے مجھے 2 عظمت والے مہینوں رجب اور رمضان المبارک کے درمیان رکھا ہے، تو نے میری کیا فضیلت رکھی ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھ میں قرآن پاک کی تلاوت رکھ دی ہے۔ شعبان المعظم کے مہینہ کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی طرف سے غفلت کرتے ہیں، حالانکہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی برگاہ اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح سے پیش ہوں کہ میرا روزہ ہو۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو اور اس مہینہ میں اپنی نیتیں اچھی رکھو اور انہیں خوبصورت بناؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے تو قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے اور مسلمان اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ مسکین اور غریب مسلمانوں میں بھی روزے رکھنے کی سخت پیدا ہو جائے۔ حکام قیدیوں کو طلب کرتے، جس پر حد قائم ہونا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، باقی مجرموں کو آزاد کر دیتے، سوداگر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنا قرضہ وصول کر لیتے، اور جب رمضان المبارک کا چاند ان کو نظر آ جاتا تو تمام دنیاوی کاموں سے فارغ ہو کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام شعبان کے مہینہ میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے، چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے آپ کو سال کے کسی مہینے میں رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ رجب اور رمضان کے اس درمیانی مہینے سے غافل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال لائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل بارگاہ الہی میں لایا جائے تو میں روزہ سے ہوں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بغیر روزہ رکھے کہ نہیں رہیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ ہم کہتے اب آپ کبھی روزہ نہیں رکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان کے مہینہ میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سال میں مرنے والوں کے نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ آدمی سفر میں ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ لیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح مسلسل روزے رکھتے تھے، یعنی ماہ شعبان میں روزے رکھتے تھے کہ ہم خیال کرنے لگتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کا روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار نہ ہوتے تو ہم خیال کرتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے روزے بہت زیادہ محبوب تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں؟ جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ سال کے باقی عرصہ میں مرنے والوں کے نام ملک الموت کو لکھ کر اس مہینہ میں دے دیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نام ایسی حالت میں نقل کر کے دیا جائے کہ میرا روزہ ہو۔ شعبان کے مہینہ کی پہلی شب کو 4 کا نفل نماز اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور بے شمار ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس مہینہ کی پہلی شب کو نماز عشاء کے بعد 4 کا نفل نماز اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 70 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال میں بہت زیادہ ثواب لکھ دیں گے اور آپ کی تمام حاجات پوری فرمائیں گے۔ شعبان کے مہینہ کی پہلی شب نماز تہجد کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور رکوع سجود میں معمول کی تسبیح پڑھنے کے بعد پڑھے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سبحان خالق النور سبحان من هو قائم علی کل نفس بما کسبت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سبحان خالق النور سبحان من هو قائم علی کل نفس بما کسبت۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ جل شانہ پاک مقدس ہے اور رب ہیں فرشتوں کے اور تمام روحوں کے مالک ہیں، پاک ہیں پیدا کرنے والے ہیں، نور یعنی روشن اور روشنی عطا کرنے والے پاک ہیں، جو قائم و نگران ہیں ہر ایک جان پر جو اس نے کیا۔ ناظرین ماہ شعبان المعظم کے مبارک دن یہ درود شریف لازمی پڑھیں۔ یہ درود پاک اللہ کا رحم و کرم حاصل کرنے کے لیے بہت بڑا وسیلہ ہے۔ اگر آپ اس درود پاک کو 100 مرتبہ نماز فجر اور 100 مرتبہ نماز عشاء کے بعد پڑھیں گے تو زندگی بھر معزز و مکرم رہیں گے۔ اگر تنگ دستی اور مفلسی کی نیت سے پڑھیں گے تو بہت جلد اللہ پاک کا کرم ہوگا اور رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اور اگر اس درود پاک کو روزانہ کم از کم 11 مرتبہ پڑھیں تو اس درود پاک کی بدولت دولت اور برکت جیسی عظیم نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ عظیم درود شریف یہ ہے صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحابہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ شعبان المعظم کی پہلی تاریخ کو نماز عشاء کے بعد 12 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی بدولت گناہوں کی معافی عطا فرمائیں گے، نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے اور بے پناہ مال و دولت رزق عطا فرمائیں گے۔ ناظرین شعبان المعظم درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، اس لیے آقائے دو جہاں سرور کائنات پر خوب درود شریف پڑھیں اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لیں۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں
کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کے نیچے سرخ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ اللہ حافظ۔